خداوند یسوع المسیح میں تمام بھائیوں اور بہنوں کو میرا سلام۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا سورس آف ہیئرنگ۔ آج ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کا خط رومیو کے نام، اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آمین۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ایمان میں مضبوطی کیوں نہیں ہے، کیوں ہمارا ایمان کمزور ہے، کیوں ہم ذرا سی تکلیف یا پریشانی سے گھبرا جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہم اس جڑ کو پکڑیں جو ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ ہم کو اس سورس کو تلاش کرنا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ جس سے ہم تک انفارمیشن آ رہی ہے وہ سورس کیسی ہے۔ اس سورس کی اتھینٹکسٹی کو ویریفائی کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا اس سے ہماری روحانی اور جسمانی زندگی کی ترقی بھی ہو رہی ہے یا نہیں۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کیا سن رہے ہیں، اس کا آپ کی زندگی میں کیا امپیکٹ ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، مقدس متی کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کا کلام ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح روٹی انسان کی جسمانی گروتھ کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے خدا کا کلام اس سے بھی ضروری ہے جو ہماری روحانی گروتھ کے لیے ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں مقدس پالوس رسول عبرانیوں کی کلیسیا کے نام خط میں اس کا 4 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی ان ہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی، لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا۔ آمین۔ یہاں پر پالوس رسول اسرائیلیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھے، خدا ان کو غلامی سے نکال کر لایا، مگر پھر بھی انہوں نے نافرمانی کی، خدا کے کلام کو سن کر بھی اور دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، اس لیے وہ وعدے کی سرزمین میں داخل نہیں ہو سکے۔ 40 سال بیابان میں سے گزرنے کے بعد بھی وعدے کی سرزمین پر داخل نہ ہو سکے۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا جو ہم سنتے ہیں اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں یا نہیں، تاکہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل ہو سکیں۔ ہمارا دماغ ایک ہارڈ ڈسک کی طرح ہے۔ اگر ہارڈ ڈسک فل ہو جائے تو اس میں اور ڈیٹا سیو نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو نیا ڈیٹا سیو کرنا ہے تو پرانا ڈیلیٹ کرنا ہوگا۔ بلیو می چرچ، اگر ہم خدا میں اور خداوند یسوع مسیح کے کلام میں اگر ہم گروتھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پرانا ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا ہوگا۔ اگر آپ ایمان کی مضبوطی چاہتے ہیں اور خداوند میں بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی ہارڈ ڈسک کو خالی کرنا ہوگا اور اسے خدا کے کلام سے بھرنا ہوگا۔ ساری نیگیٹیوٹی کو ڈیلیٹ کر دیں، ساری شیطانی باتوں کو جو آپ کو خدا کی حضوری سے دور کرتی ہیں اپنے اندر سے نکال دیں اور خدا کے کلام کو سننا کریں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے۔ اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کے ہر روز کے 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے خدا کا کلام سنتے ہیں۔ ہم اپنے اندر کیا سٹور کر رہے ہیں۔ ٹرسٹ می چرچ، ہم اپنی زندگی کا بہت سارا وقت برباد کر دیتے ہیں فضول چیزوں کے لیے۔ آج کل کے دور میں ہمارا موسٹلی وقت موبائل پر گزرتا ہے، فلمیں
اور ڈرامے دیکھنے میں وقت گزار دیتے ہیں۔ ہم اپنا وقت برباد کرتے رہتے ہیں۔ جو کچھ ہم ڈراموں اور فلموں میں دیکھتے ہیں وہی ہماری زندگی میں ہم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں۔ ہماری زندگی میں کلام کو سننا ہماری پرائرٹی ہی نہیں رہی۔ بلیو می چرچ، ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل بائبل میں موجود ہے، چاہے وہ آپ کی انفرادی زندگی ہے، آپ کی معاشرتی زندگی ہے، آپ کی معاشی زندگی ہے، سماجی حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، یا آپ کی شادی شدہ زندگی کے حوالے سے ہو، ہر بات کا حل اور جواب بائبل میں موجود ہے، مگر ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے سنیں۔ اپنی زندگی کی مسئلوں اور مشکلات کا حل بائبل میں سے تلاش کریں۔ بلیو می چرچ، اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیئر فرام گاڈ۔ خدا کے کلام میں سے سننا بہت ضروری ہے۔ آج آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں اور اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو امپورٹنس دیں، اور دعا کریں کہ خدا ہمیں توفیق عطا کرے تاکہ خدا کے کلام کو سنیں اور خدا ہمارا ایمان اور مضبوط کرے، اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہماری روحانی اور جسمانی ترقی ہوتی رہے۔ آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔